الملائکہ رحمت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ رحمت کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ. اللہ اکبر، یہ بڑی فضیلت ہے. اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ استقامت کا مطلب سمجھو. کیوں؟ جنت کا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ استقامت پر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا یعملون. اللہ نے فرمایا یہی اصحاب الجنہ ہے اور ان کو جنت ملے. کیوں؟ انہوں نے جو عمل کیا ہے. پتہ چل گیا استقامت کوئی خیالی چیز نہیں ہے، استقامت عمل کی چیز ہے. آئی بات سمجھ میں؟ استقامت کوئی خیالی چیز نہیں ہے بلکہ استقامت وہ چیز ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. کیوں؟ سورہ زخرف کی آیت دیکھو. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں. کون؟ جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہی جنتی لوگ ہیں. اللہ فرماتے اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. جنت ان کو کیوں ملی؟ جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں. کانوا یعملون کا مطلب ہوتا ہے جو عمل دنیا میں کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کیے تھے. یار کچھ فرق ہے؟ نہیں فرق ہے؟ ہو بڑا فرق ہے. اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، ان کو جنت بھی دی جا رہی ہے بدلے میں جو کیے تھے. آئے بات سمجھ. ایک ترجمہ یہ ہے اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ان کو جنت ان کو بدلے میں دی گئی ہے. کس کے بدلے میں؟ بما کانوا یعملون، جو دنیا میں عمل کرتے تھے. کچھ فرق ہے؟ ہاں؟ ایک ہے کہ صاحب فلاں مولانا ہمارے یہاں آئے تھے، یعنی زندگی میں کبھی آئے تھے. ہاں؟ اور ایک ہے فلاں مولانا ہمارے ہاں برابر آتے تھے. کیا مطلب؟ جزاء بما کانوا یعملون. کچھ وہ لوگ ہیں بھائی، کچھ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں نماز پڑھے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ تو وہ ہیں جو رمضان میں نماز پڑھے تھے، رمضان میں تلاوت کیے تھے، رمضان میں صدقہ کیے تھے. اور کچھ وہ ہیں جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ہے کچھ فرق؟ اب فیصلہ کر لے رمضان علی کہاں جائے گے. آیا رمضان علی کون ہے؟ ارے رمضان بھائی، رمضانی کون ہے؟ جو رمضان میں مسلمان بنتے ہیں اور 11 مہینے غیر مسلمان رہتے ہیں. رمضان میں نماز کی پابندی کریں گے، جھوٹ سے اجتناب کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں گے. بھائی روزے میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، فلمیں بھی بند کر دیں گے. لیکن جب رمضان گزر گیا تو نماز بھی چھوٹ گئی، مسجد میں آنا بھی بند ہو گیا، تلاوت قرآن بند ہو گیا، فلمیں چالو ہو. کچھ فرق ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون. غور کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ ڈٹے رہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا. آگے جزاء بما کانوا یعملون. یہ استقامت والوں کو جنت دی جا رہی ہے. اور جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، ان کو بدلے میں دی جا رہی ہے جنت جو نیک اعمال یہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے.
میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ رمضان تک نیک رہے اور رمضان کے بعد ہم پھر بے ایمان بن جائیں، برے بن جائیں۔ استقامت کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب العمل ما دیم علیہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو برابر کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے لیے نماز پڑھے، شوال کے لیے نماز چھوڑ دیے، نہیں، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی سے کیا جائے۔ جس عمل پر مداومت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، تھوڑا ہی عمل کیا جائے، برابر کیا جائے، اللہ کو پسند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو خوب کر لیا جائے پھر سال بھر کے لیے۔ ایک صاحب بڑے تہجد کی نماز، بڑے نوجوان تھے، جوش میں آیا، تہجد کی فضیلت سنی، شروع کر دیا انہوں نے، کیا پوچھنا ہے، رات رات بھر عبادت، ایک مہینے تک اتنی پابندی کی تہجد کی کہ ایک مہینے میں صحت بھی ڈاؤن ہو گئی، ہاتھ پیر بھی جواب دے گئے۔ اب انہوں نے تہجد چھوڑا تو بغیر دھکے کے فجر میں بھی نہیں اٹھتے تھے۔ انہی ایام میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بھی بڑے تہجد گزار، یہاں تک کہ شادی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی شادی ہو گئی، ایک دن گزرے، دو دن گزرے، تین دن گزرے تو ان کے باپ عمرو ابن العاص گئے اپنے بہو سے ملنے کے لیے، بہو کے گھر گئے، پوچھتے ہیں بہو کیف وجدتی بالکی، شوہر ہے اچھا پسند ہے، کیسا ہے، حسن جمال دیندار تقوی پرہیزگار، کیسا تم نے پایا؟ عورت بڑی اچھی تھی، کہا میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، کہا کیوں؟ بیوی کو نہیں پتا کہ اس کا شوہر کیسا ہے؟ آپ پوچھتے کیف وجدتی بالکی، تمہارا شوہر کیسے ہے، کیسے پایا تم نے اپنے شوہر کو، کتنا نیک دیندار؟ کہتی مجھے کچھ خبر نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ نبی اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں کس کمرے میں سوتی ہوں، اور ایک روایت میں کیا، انہوں نے ابھی میرے کندھے پر کا کپڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا بات ہے؟ کیوں؟ اللہ بہتر جانتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر وہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اتنا مست ہے کہ بیوی کی فکر ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، عمرو بن عاص اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی ہے، اللہ کا بندہ ابھی تک اس نے اپنی بیوی کے کمرے میں بھی نہیں داخل ہوا، کیوں؟ وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے بنایا حضرت عبداللہ کو اور فرمایا یا عبداللہ، عبداللہ خبردار لا تکن مثل فلان، وہ فلاں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے، کس کی طرح نہ ہو جاؤ؟ لا تکن مثل فلان، فلاں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ ایک مہینہ تہجد پڑھنا چاہا تو اتنا زوردار انداز میں پڑھا، ساری رات پڑھتا رہا، نیند نہیں پوری ہوتی رہی، صحت جواب دے گئی، تھک گیا، تو اس کے بعد ایسا اس نے تہجد گزاری چھوڑی کہ اب تہجد کے قریب جاتا ہے، جب تک دھکے نہ دیے جائے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ کہیں ایسے نہ ہو جانا کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو جو اس نے اپنا حشر کیا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چل گیا کہ عبادت وہ ہونی چاہیے جو توڑی۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیو، رمضان میں تو پہلی رمضان سے ایک بیٹھ گئے، 2 پارہ پڑھیں گے پورے رمضان میں، 2 ختم۔ انہوں نے کیا کہا؟ پورے رمضان میں روزانہ 3 پارے، رمضان میں 3 ختم۔ کتنے ختم ہو گئے بھائی؟ 10 ختم ہو، ہاں 3 ختم۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ قرآن کے اور آپ بھی جواب دے جاتے ہوں گے، اتنا پلٹتے ہیں یہ۔ لیکن جب رمضان چلا گیا تو کم سے کم وہ تو کبھی مر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے